للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ تمام احباب مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود اور ہدیہ سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کی ذات والا صفات کے لیے، وہ مولا خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دان غیوب مالک رقاب فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز پر اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کروڑہا شکر اور اس مالک حقیقی کا ہم سب پر کروڑہا احسان ہے کہ جس نے ہماری زندگی کی سانسوں کو اس قدر طول دیا کہ آج ہم پھر اسی کی بارگاہ میں اسی کو رکوع، اسی کو سجود، اسی کو قیام اور اسی کی تسبیح و تحلیل بیان کرنے کے لیے ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہو رہے ہیں۔ رب لم یزل کی پاک اور بلند جناب میں یہ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری بقیہ زندگی کو اپنی بندگی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامنے سے وقار ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے اور آج اس ماہ مقدس کا پہلا جمعہ ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ ماہ جو ہے یہ کتنی ہی عظمتوں، برکتوں اور رفعتوں کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے صدقے رب تعالیٰ نے سارے مہینے عطا فرمائے ہیں اور اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر رب نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا ہے اس ماہ مقدس کے اندر۔ تو یہ بڑی برکتوں والا اور رفعتوں والا مہینہ ہے جسے ماہ ربیع الاول کہتے ہیں۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، کس کو کہتے ہیں جی؟ عربی کا لفظ ہے ربیع، بہار، ربیع الاول پہلی بہار۔ اور جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس قدر رب تعالیٰ نے رحمتوں کا نزول کیا کہ اہل مکہ اور پوری روئے زمین کے اندر زمین نے پہلے سے زیادہ غلہ اگایا۔ بہار پر بہار آئی، وہ کہتے ہیں نا محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ہیں۔ تو اس ماہ مقدس کو ربیع الاول کہنے کی وجہ کیا بنی کہ اس ماہ یعنی جس سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی ولادت ہوئی، رب تعالیٰ نے اس سال کے اندر اس ماہ کے اندر اس قدر اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کا نزول کیا کہ اہل عرب نے اس مہینے کا نام ہی ربیع الاول کر دیا ہے۔ ربیع کا مطلب بہار اور اول میں نے پہلی، یعنی پہلی بہار۔ اس قدر
اس ماہ مقدس کے اندر رب تعالیٰ نے رحمتوں اور اپنی برکتوں کا نزول فرمایا، اس وجہ سے اسے کہتے ہیں ربیع الاول، اور آج اس کا پہلا جمعہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو اگلا جمعہ ہوگا وہ 12 ربیع الاول کا ہوگا اور عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی کا میلاد منائیں گے، اور یقیناً منائیں گے، انشاءاللہ ضرور منائیں گے، اور منانا بھی چاہیے اللہ نے اتنا سونا نبی ہمیں جو عطا کیا ہے، منانا بھی چاہیے کہ نہیں کیوں نہیں منائے بھائی؟ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، اور ہر نبی نے میرے نبی کے آنے کی خوشخبری دی ہے، اور بعض نبیوں نے تو اس امتی بننے کے لیے رب تعالیٰ کے حضور دعائیں کی کہ مولا ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے، اور ہم نے تو کوئی دعا بھی نہیں کی، لیکن یہ اللہ کا فضل نہیں ہو گیا ہم پر اللہ کا خاص کرم ہو گیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ منانا ہے میلاد انشاءاللہ، اور منائیں گے ضرور۔ آج کی جو میری گفتگو کا عنوان تھا وہ تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کیا ہیں؟ رحمت ہیں۔ حضور کیا ہیں؟ رحمت ہیں۔ حضور علیہ السلام پر اتنے ظلم و ستم ہوئے، لیکن آپ نے کبھی بھی بد دعا نہیں کی، اس کے لیے کوئی بری دعا نہیں کی، بہت سے ظلم ہوئے، اور بعض مرتبہ استفسار کیا گیا کہ حضور ان کے لیے تباہی کے لیے دعا کر دیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ رحمت بن کر آیا ہوں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے پیارے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب حضور کی رحمت کہاں کہاں تک ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہاں کہاں تک ہے؟ پاکستان تک ہے، بر صغیر تک ہے؟ نا 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 نا۔ اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ عالمین ہے نا، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آئے ہے تمام جہانوں کی ربوبیت جہاں جہاں تک موجود ہے وہاں وہاں تک میرے نبی کی رحمت موجود ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور یہاں پر محبوب کو کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اب جہاں جہاں تک میرے رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ کی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور حضور علیہ السلام اللہ اکبر، کیا بات ہے میرے نبی کی۔ ان کے امام مہدی الفاسی المصرات شرح دلائل الخیرات کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس شخص کے سامنے حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جائے، جیسے باتیں ہو رہی ہیں ابھی حضور علیہ السلام کی، فرمایا جس شخص کے سامنے حضور کا ذکر کرو اور سننے والے کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے، سننے والے کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے، آپ فرماتے ہیں سمجھ لینا اس شخص کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ بھائی مومن تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس وقت اس کے محبوب کی، اس کے نبی کی باتیں کی جائیں، مومن تو وہی ہوتا ہے نا کہ جس وقت اس کے آقا کی باتیں کی جائیں تو خدا کی قسم اس کا چہرہ بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی منور ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اس طرح اور اسی طرح ہی ہے عشاقان رسول جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے بندوں میں سے جو عشاقان رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں، یقیناً وہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی۔ اور میلاد، وہ کہتے ہیں نا میلاد، کئی بعض سوالات شروع ہو جائیں گے ہمارے معاشرے کے اندر، میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ میں اس پر گفتگو چاہ رہا تھا کہ میں اگلے جمعے کروں۔ عجیب سا تماشا ہے،
آپ لوگ بیٹھے ہیں، چلے آپ سے تھوڑی شیئر کر لیتا ہوں. عیسائی ہے نا، عیسائی بڑا قدیمی مذہب ہے اور پوری دنیا میں اکثریت ہے ان کی. کن کی؟ عیسائیوں کی، نصرانیوں کی اکثریت ہے ان کی. لیکن سارے متفق ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے اوپر. پتہ ہے نا آپ کو، متفق ہے نا سارے. آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جس وقت کرسمس ڈے آتا ہے تو بعض جو ان کے بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے تاجر، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور خوشی کا اظہار کیا کرتے ہیں، وہ چیز جو فروخت کرنے لگتے ہیں اس پر ڈسکاؤنٹ رکھ دیتے ہیں. ڈسکاؤنٹ رکھتے ہیں نا وہ. بھائی اگر 100 کی چیز ہے تو آپ کو 50 کی ملے گی. کیوں بھائی؟ کرسمس ڈے کی وجہ سے. ہے نا اس طرح؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اسی طرح بالکل بڑی بڑی جو پوری دنیا کے اندر جو ان کے تاجر ہیں وہ یہ کیا کہتے ہیں، بھائی کرسمس ڈے کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا، 100 کی چیز 50 کی ملے گی. آپ خوشی کا اظہار کریں، سارے متفق ہیں. میں کہا تو بدبختی کی علامت ہے مسلمانوں کے لیے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے گئے، اور حضور علیہ کی صلاۃ والسلام کی جب بات آئے میلاد کے حوالے سے اعتراضات شروع. کون لکھا ہے، کہاں پہ ہے؟ متفق ہی نہیں ہوتے کسی بات پہ. کوئی کہے گا 18 کو ہے، کوئی کہے گا 12 کو ہے، کوئی کہے گا. ابے یار جب بھی ہے لیکن ایک متفق تو ہونا چاہیے نا سب کو. بھائی حضور کے امتی ہیں نا، ساروں کو متفق ہونا چاہیے. اور خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا ہے، اپنا محبوب ہمیں عطا کیا ہے. ہمارے یہاں دلیلیں شروع، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ بات یہ طریقے سے شروع ہو جاتی ہے، بات ختم ہوگی. اب کوئی پوچھے تو کہہ دینا اللہ نے عاشقوں کے نصیبوں میں لکھا ہے کہ میلاد منانا ہے. بات ہی ختم ہے. اللہ نے عاشقوں کے نصیبوں میں لکھا ہے کہ وہ حضور کا میلاد منائیں گے. اور میلاد منانا کوئی ناجائز اور حرام کام نہیں ہے. ہفتے کے اندر دن کتنے ہوتے ہیں؟ 7. کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7. 7 دنوں کا جو سردار ہے وہ کون ہے؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے بھائی. کون ہے بھائی؟ جمعہ ہے نا. جمعے کو یہ فضیلت کیوں مل گئی؟ ہفتے کو کیوں نہیں ملی؟ اتوار کو کیوں نہیں ملی؟ پیر کو کیوں نہیں ملی؟ منگل کو کیوں نہیں ملی؟ بدھ کو کیوں نہیں ملی؟ بھائی جمعے والے دن اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تھا. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا جمعے والے دن. اب جمعہ کیا ہو گیا؟ تمام دنوں کا سردار. اور جمعے کا دن کیا ہوتا ہے؟ عید کا دن ہوتا ہے نا. حدیث مبارکہ میں ثابت ہے عید کا دن کا ہوتا ہے نا جمعے کا دن. تو جمعہ کیا بن گیا؟ عید کا دن. کیوں بھائی؟ اس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. اس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے. تو میں کہتا ہوں بس آپ ان باتوں کے اوپر بات کسی اور طرف نکل جائے گی. بھائی یہ بات ذہن نشین رکھیے گا آپ کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، عشاقان رسول حضور کا میلاد منائیں گے. میلاد منانا ہے اور ضرور منانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نبی عطا فرمایا ہے پوری کائنات کے لیے، عالمین کے لیے فرمایا میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، ظلم و ستم کی انتہا ہوگی لیکن حضور رحمت ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنا فرعون کا ذکر آتا ہے. ذکر کیا آتا ہے کہ فرعون جس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمندر کے اندر چلے گئے تو فرعون بھی پیچھے پیچھے آ گیا. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے سمندر نے کیا کیا؟ رستہ چھوڑ دیا. سنا نا آپ نے؟ رستہ چھوڑ دیا. جس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ نکلنے لگا تو وہ پیچھے سے وہ بھی آ گیا، وہ بھی ساتھ ہو گیا. جیسے کہ یہ لوگ دوسرے کنارے نکل پڑے، سمندر آپس میں مل گیا. اب یہ غرق ہو گیا. کون؟ فرعون. اب جب غرق ہو رہا تھا نا تو اس نے کہا آمنا بربی آمنا موسیٰ و ہارون.
کہ میں ایمان لے کے آ گیا موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر، موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر میں ایمان لے کر آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، ہم نے فرمایا بس اب کون سا ایمان قابل قبول ہے، اب تو غرق ہو رہا ہے۔ تو میرے نبی کیا فرماتے ہیں آپ، کہتے ہیں اگر میں ہوتا نا تو یہاں پہ فرعون کو بچا لیتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ فرعون کو میں بچا لیتا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر میں ہوتا نا وہاں پر تو میں نے بچا لینا تھا، کیونکہ وہ ایمان جو لے کر آ گیا۔ آپ دیکھیں میرے نبی کی رحمت دیکھیں، حضور علیہ السلام کے چچا صحابی رسول ہیں، عظیم جنگجو ہیں، جن کا نام ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عظیم جنگجو ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی موت سب سے زیادہ دردناک ہے۔ آپ کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اتنے عظیم جنگجو حضور علیہ السلام کا ہر مقام کے اوپر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفاع کیا ہے۔ آپ مدینہ شریف جائیں تو حضرت امیر حمزہ کے دربار پر لازمی جائیں۔ آپ حضور علیہ السلام ساری زندگی جس وقت تک حیات رہے، حضور ہر سال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر تشریف لے کر جایا کرتے تھے۔ جانا ملے نا موقع تو آپ ضرور جائیں، وہاں کی جو فیض و برکات ہیں، اللہ اکبر، کیا ہی بات۔ عظیم صحابی رسول ہیں۔ سب سے دردناک واقعہ آپ کی موت کا ہوا۔ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ کو نیزہ مارا گیا۔ اس وقت آپ فوت ہو گئے تو آپ کی لاش کی بے حرمتی کی گئی۔ لاش کی بے حرمتی کیسے؟ اعضاء کاٹ دیے، سینہ چیرا، اندر سے کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا، اس کو چبایا۔ میرے نبی کی رحمت دیکھیں آپ، جب بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر آتا تھا نا تو حضرت حضور علیہ السلام رونا شروع کرتے تھے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ بڑی محبت یہ تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام۔ پھر جو ان کے لاشیں کے ساتھ کیا گیا وہ ایک دردناک واقعہ ہے کہ ان کو شہید کرنے کے بعد ان کے لاشیں کے ساتھ، ان کے جسم کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، کلیجہ نکال کر چبایا گیا، اس قدر بے حرمتی کی۔ اللہ اکبر۔ اب میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ میرے نبی کتنے رحمت والے ہیں، کتنے رحمت والے ہیں، اتنا دردناک سلوک کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جنہوں نے شہید کیا وہ وحشی اور وہ ہندا جس نے کلیجہ چبایا۔ جس وقت اسلام غالب ہو گیا تو وہ حضرت وحشی نے پیغام بھیجا، جس نے نیزہ مارا تھا اور آپ کا سینہ جو ہے وہ چیرا تھا، اس نے پیغام بھیجا، انہوں نے کہا اگر میں ایمان لے آؤں تو کیا ملے گا؟ ایمان لے آؤں تو کیا ملے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا اگر تو ایمان لے آئے گا تو اللہ تیرے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وحشی، ہندا حضرت سیدنا ابو سفیان کی بیوی، ابھی ایمان نہیں لائی، لیکن جس وقت ایمان لے آئی حضور علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ حضور کی رحمت ہے۔ چاہتے تو غالب ہوتے، حساب لے سکتے تھے، چاہتے تو حساب لے سکتے تھے، غالب ہو گیا اسلام، فتح مکہ حاصل کر لیا، ہر چیز کے اوپر حق حاصل تھا۔ حضور چاہتے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے معاف فرما دیا، ان لوگوں کو معاف کر دیا جس نے حضور علیہ السلام کی ذات کو تکلیف دی ہے۔ اور حضور جب بھی حضرت امیر حمزہ کا ذکر ہوتا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں، ان کا پیار، اور حضور علیہ السلام کا جو دفاع کرنا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ قربان ان کی سیرت کے اوپر۔ دیکھیں میرے نبی کی رحمت، دیکھیں جنگ احد تھی، دندان مبارک حضور علیہ السلام کے حلقے سے نا، حلقے سے ترچ گئے، خون نکلنا شروع ہو گیا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں اللہ انہیں غرق کر دے، کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ اور جنہوں نے اللہ کے نبی کے اوپر حملہ کیا ہے۔ کیا میرے آقا دعا فرماتے تو کیا پتھروں کی بارش نہیں ہو سکتی تھی؟ زمین پھٹ نہیں سکتی تھی؟ سارے اندر دھس نہیں سکتے تھے؟ سب کچھ ہو سکتا تھا،
لیکن میرے نبی کی رحمت دیکھیں، میرے نبی فرمانے لگے میں زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ رحمت بن کے آیا ہوں۔ اب ہاتھ اٹھائے، صحابہ کہنے لگے لگتا ہے حضور نے ہاتھ اٹھا دیا، ابھی جو ہے وہ آسمان سے بارش جو ہے وہ پتھروں کی نازل ہونا شروع ہو جائے گی، ابھی زمین پھٹ جائے گی، ابھی آگ نکل برس پڑے گی اور ان کا تہس نہس کر دے گی۔ میرے آقا کیا فرمانے لگے؟ ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی قومی، اللہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے نہیں جانتے، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ یہ ہے میرے نبی کی رحمت، تمام جہانوں کے لیے رحمت، جو جہان کے اندر موجود ہے تمام کے لیے رحمت بن کر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال ہر عورت کو جس کے رحم میں حمل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے۔ کیوں بیٹے عطا فرمائے؟ کہ بیٹیاں زحمت ہیں؟ نہیں، بیٹیاں بھی رحمت ہیں، لیکن اس وقت اس معاملے کے اندر اس زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا کہ بچیوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا تھا اور ان کو جو ہے وہ اپنے اوپر زحمت محسوس کیا جاتا تھا۔ جس کے ہاں بچی پیدا ہوتی تھی وہ زندہ درگو کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت اپنے محبوب کو بھیجا تو اللہ نے فرمایا سب کو بیٹے عطا کر۔ اگر کسی کو بیٹی عطا کر دی اور اس نے اس جان کے ساتھ ظلم کر دیا تو یہ تو خوشی کا اظہار نہ ہوا، اللہ نے سب کو بیٹے ہی عطا فرما دیا ہیں۔ کتنی بڑی رحمت بن کر آئے، سب کو بیٹے عطا فرما دیا۔ اور پھر جب میرے نبی آ گئے بیٹیوں کو تحفظ مل گیا، بیٹیوں کو تحفظ میرے نبی نے دیا۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کے حقوق کس نے بیان کیے؟ اسلام نے بیان کیے ہیں۔ پہلے تو بچیوں کے وجود کو برا سمجھا جاتا تھا، کیا ظلم و ستم نہیں ہوتے تھے۔ پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، عرب کی نہیں یہاں کی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ بر صغیر کی اٹھا کر دیکھ لیں۔ اگر کسی کا کوئی پتی مر جاتا تو اس کی جو اپنا بیوی ہوتی تھی اس کو بھی مجبور کیا جاتا تھا کہ جس طرح اس کے پتی کو جلایا جا رہا ہے مرنے کے بعد، اسے مجبور کیا جاتا تھا تیرا زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، تو بھی اس کے اندر چھلانگ لگا دے، اور لگاتی تھیں عورتیں۔ اتنا ظلم و ستم ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا تھا، کئی لوگ تو عورت کو جو ہے وہ انسان ہی تصور نہیں کرتے تھے۔ کس نے حقوق دیے؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق دیے۔ تو دنیا میں آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت قرآن نازل فرمایا، اللہ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے فرمایا مذکر کے برابر مؤنث کے دو حصوں میں سے ایک حصہ کس کا ہے؟ مؤنث کا ہے، یعنی عورت کا ہے۔ دو حصے لڑکے کے ہیں تو ایک حصہ لڑکی کا ہے۔ یہ کس نے بیان کیا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ جو زندہ درگو کیا کرتے تھے اور اپنے گھر کے اندر اسے نحوست سمجھتے تھے بیٹیوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ان کے لیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کر کے دکھایا۔ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ دیکھیں کہ جس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے اور اپنی جگہ پر انہیں بٹھایا کرتے تھے باقاعدہ، یعنی جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے کھڑے ہوتے حضرت فاطمہ کا استقبال کرتے اور انہیں جگہ دیا کرتے۔ یہ کس نے حقوق دیے ہیں؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے حقوق دی ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اس موقع کے اوپر کہ جس وقت بچیوں کو زندہ درگو کیا جاتا تھا، گھروں میں نحوست سمجھی جاتی تھی بچیوں کو، اس وقت میرے نبی نے فرمایا جس کے ہاں ایک بچی ہے یا دو بچیاں ہیں ان کی پرورش کری، پرورش کرنے کے بعد جس وقت وہ بالغ ہو جائے ان کی شادی کر دے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ بندہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں۔ کس نے بیان کیا؟ سامنے سے وقع، یہ میرے نبی نے بیان کیا۔ عورتوں کو حقوق کس نے دیے ہیں؟ میرے نبی نے دیے ہیں۔ آج انہیں مشکور ہونا چاہیے کہ یہ میرے نبی نے حق عطا کیا ہے۔ اسلام واحد ایسا دین ہے کہ جس نے ہر ایک کے حقوق کو واضح طور پر بیان کر کے رکھ دیا ہے۔ عورتوں کے حوالے سے اللہ، عورتوں کے ساتھ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ سے کس انداز کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے۔
آج ہمارے معاشرے کے اندر، اس بر صغیر کے اندر، عورت جس کے ساتھ شادی ہو جایا کرتی تھی اس کو تو جوتی سمجھا جاتا تھا. اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ہاں پرانے ذہن ہیں، سمجھتے ہیں جس کے ساتھ شادی ہو گیا پتہ نہیں وہ میری پاؤں کی جوتی ہے. نہیں نہیں، سامنے سے بقار. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج سے پیار کر کے دکھایا ہے اور کیا ہے پیار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اب ایک دن پانی پی رہی تھی، امام بخاری کے حدیث مبارکہ ہے. جس وقت پانی پی کر فارغ ہوئی، پانی پینے لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ رو کر کہا ہے عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بچا دے. اب اپنی بیوی کا جھوٹا پی رہے ہیں اور پھر پوچھ رہے ہیں کہ عائشہ کہاں سے ہونٹ لگا کر پانی پیا ہے. وہیں سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کا جھوٹا پیا. یہ کون ہے؟ یہ کس نے حقوق دیے ہیں؟ یہ میرے نبی نے حقوق دیے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے حقوق دیے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور حقیقت ہے کہ میرے نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. جہاں جہاں تک رب تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے. وہاں تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے. یہ حقوق کس نے دیے ہیں؟ سامنے سے بخار اسلام نے دیے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی وجہ سے اللہ اکبر شعور زندگی مل گیا. حقیقت میں دیکھیں تو خدا بھی مل گیا ہے. حضور کی وجہ سے ہی خدا ملا ہے. ورنہ کیا یہی کعبۃ اللہ تھا جس کے اندر 360 بت بھی پڑے ہوئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بعد شہادت ہوئی ہے. کہتے ہیں بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. حقیقت ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے کعبۃ اللہ بتوں سے پاک ہو گیا، جس میں 360 بت رکھے تھے باقاعدہ. یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حقیقی خدا عطا فرما دیا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب ہے، ایک ہے. اور وہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے. وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ کس نے عطا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. میں بات کر رہا تھا کہ میلاد منانا حقیقی طور پہ پکا بندہ توحیدی ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ توحیدی. کہ اس کی توحید بڑی پکی ہوتی ہے جو میلاد مناتا ہے. اب کہیں جی وہ کر وہ کیسے جی؟ بھئی میلاد منانے کا مطلب کیا ہے؟ میلاد منانے کا مطلب ہے، میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، برتھ، پیدائش. اور جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد منایا جاتا ہے کہ حضور تشریف لائے تھے اس دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہوئے تھے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ حضور پیدا کیے گئے تھے. اور جو لوگ میلاد مناتے ہیں وہ پکے توحیدی ہوتے ہیں. وہ کس طرح؟ کہ بھائی جس وقت وہ کہیں گے کہ ہمارا نبی کیا ہے؟ پیدا کیا گیا ہے. صرف ایک ذات ہے، صرف ایک ذات ہے جو پیدا نہیں کی گئی، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی. وہ کون سی ذات ہے؟ اونچی آواز سے کہنا سارے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو پیدا نہیں کی گئی، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ پیدا ہونے سے پاک ہے رب تعالیٰ کی ذات. اکیلا ہے، نہ پیدا کیا گیا ہے نہ اس سے کوئی چیز پیدا کی گئی ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. اور جو لوگ میلاد بناتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ حقیقت میں یہ بتاتے ہیں کہ خالق رب تعالیٰ کی ذات ہے، خالق ہونے میں وہ بے مثل و بے مثال ہے. اور جو لوگ میلاد بناتے ہیں وہ کہتے ہیں مخلوق ہونے میں مصطفیٰ بے مثل و بے مثال ہے. مخلوق ہونے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ثانی بھی کوئی نہیں. مخلوق ہونے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ثانی نہیں ہے. خالق ہونے میں رب تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں، مخلوق ہونے میں مصطفیٰ کا کوئی ثانی نہیں. اور مصطفیٰ پیدا کیے گئے ہیں. ایسی باتیں کرتے ہیں ہمارے سادے سے لوگوں کو ایویں میلاد منانا شرک ہے، میلاد منانا شرک ہے. اور ہمارے بندے بھی سوچتے بتائیں میلاد منانا شرک ہو. بھائی شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو ملا دینا. جیسے مثال کے طور پہ خدا نہ خاصہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جیسے کوئی بندہ کہے جی بت ہے کیا، جیسے بتوں کے آگے کی جاتی ہے پوجا، جیسے اللہ دیتا ہے ایسے یہ بھی دیتا ہے.
یہ یعنی کہ اللہ کی ذات کے ساتھ بالکل بے آئینی کی ملا دینا، اسے شرک کہتے ہیں. جیسے اللہ ہے ویسے ہی یہ ہے، اسے کیا کہیں گے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہر بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے شرک کرنے والے کے. شرکی بندے کو نہیں معاف کیا جائے گا. تو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ میلاد منانا شرک ہے. بندے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، میلاد منانا شرک ہو گیا لگتا ہے، اب میلاد نہیں بنا سکتے ہم. نہیں بھائی، میلاد منانا کیسے شرک ہو گیا؟ وہ تو الاعلان کہہ رہا ہے کہ میرا نبی پیدا کیے گئے ہیں. وہ الاعلان کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کو رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن میں آپ تشریف لائے ہیں اور ان کی بدولت دنیا میں تشریف لائے ہیں. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے. اور یہاں پہ ہمارا سادے سے لوگ میلاد منانا شرک ہے، میلاد منانا شرک ہے. اور ہمارے بھی سمجھ جاتے ہیں بیچارے، سادے ہوتے ہیں نا، انہیں پتہ نہیں ہوتا. شرک کی تعریف پوچھا کریں، شرک کہتے کس کو ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور ہر مولوی صاحب ہر اسٹیج پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کریں، نہیں، تحقیق کیا کریں، پوچھا کریں. چھوٹی سی بات ہے، کوئی بندہ شرک کہتا ہے، اس کا بھائی شرک کی کیا تعریف ہے، تو آپ کو بتا دے گا شرک کی کیا تعریف ہے. تو آپ کہیں کہ یہ تعریف جو ہے وہ میلاد کے ساتھ ملتی جلتی ہے. بھائی ملتی جلتی ہے، سادی سی بات ہے. جو میلاد کہتے ہیں وہ حقیقت میں کہتے ہیں ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں. وہ تو یہ تو نہیں نا کہہ رہے کہ جیسے رب تعالیٰ کی ذات ہے ویسے کہ مصطفیٰ کی ذات ہے. نہیں 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 نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے. رب تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. وہ خالق ہونے میں بے مثل و بے مثال ہے اور میرے مصطفیٰ مخلوق ہونے میں بے مثل و بے مثال ہے. تو میلاد منائیں، ضرور منائیں. میلاد منانا بھی چاہیے کیونکہ رب تعالیٰ نے ایسا سونا نبی ہمیں ہی عطا فرمایا ہے جن کے متعلق رب نے فرما دیا ہم نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت ہے حضور، خدا کی قسم بہت بڑی رحمت ہے. اللہ اکبر. پہلے کی امتوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ وہ گناہ کرتی تھی نا، ان کے چہرے بگڑ جاتے تھے، چہرے بگڑ جاتے تھے. کوئی بندر بن گیا، کوئی سور بن گیا، گناہ سرزد ہو جاتے تھے. اس یہ کام ہو جاتا تھے ان کے ساتھ. آج دیکھیں ہمارے ہاں کون سا کام ہے جو نہیں ہوتا؟ کون سا کام ہے نہیں ہوتا؟ سارے کام ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی چہرے بگڑتے نہیں ہیں. چہرے بگڑتے نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ صرف مصطفیٰ کا صدقہ ہے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا صدقہ ہے. چہرے نہیں بگڑتے، کسی اور شکل اختیار نہیں کرتے. یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا صدقہ ہے. ایسے عذاب نہیں آئے جیسے سابقہ امتوں کے اوپر آئے ہیں. پتھروں کی بارش ہوئی، پوری پوری بستیوں کو اٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے. آسمان دنیا پر جا کر اوندا کر کے زمین پر پھینک دیا، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا. ایسے ایسے عذاب آئے ہیں. آگ برسائی گئی، کون کون سا جانور جو ہے وہ سر عام ان پر مسلط کر دیا گیا. ان پر تو ایسی چیزیں آئی بھی نہیں. اور اگر ان کا گناہ دیکھیں تو ہم اپنے دیکھیں تو بندہ خود ہی اپنے اندر جھانک کے تو سمجھ آ جاتی ہے. ناپ تول میں کمی کی تو اللہ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا. آج ہمارے یہاں کم ہے ناپ تول کی کمی، ذرا سا بھی لحاظ نہیں کرتے. ناپ تولی کے اندر کمی، چاہے وہ کپڑے کا کاروبار کرتا ہے تو چاہے وہ جو ہے وہ کسی اور چیز کا کاروبار کرتا ہے، ناپ تول کے اندر کمی ہوتی ہے. یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا صدقہ ہے کہ ہمارے چہرے نہیں بگڑتے، ورنہ ہمارے گناہ اللہ اکبر. الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا صدقہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ہمارے چہروں کو سلامت رکھا ہے. یہ رب تعالیٰ کی ذات کا خاص کرم ہے اور یہ صرف مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے. ہم کیوں نہ میلاد منائیں؟ کیوں نہ ہم اپنے آقا کا میلاد منائیں؟ منائیں میلاد، میں ضرور منائیں. اللہ نے ایسا سونا نبی ہمیں ہی عطا فرمایا ہے. ہماری تو قسمت سنور گئی کہ اللہ نے ایسا سونا نبی ہمیں عطا فرما دیا. تو حضور رحمت بن کر آئے ہیں. کتنے ظلم و ستم. طائف کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے گئے جس وقت آپ تبلیغ دین کے لیے نکلے. اتنے کے پتھر مارے کہ آپ لہو لہان ہو گئے، خون نکل کر نالین مبارک میں جمع ہو گیا، بھر گئے نالین، اتنا خون نکلا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے
صحابی ساتھ موجود ہیں، کہا حضور ان کے لیے بد دعا فرمائیں کہ اللہ بھی ان کی حالت کو تبدیل کر دے. یہ جو تو فرشتہ آ گیا. حضور آپ حکم فرمائیں یہ جو پہاڑ اس کے درمیان یہ بستی جو ہے یہ بس رہی ہے، ابھی ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، اس بستی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو. لیکن میرے نبی کیا فرماتے ہیں اس موقع پر؟ کہا نہیں، میں زحمت بن کر نہیں آیا، میں رحمت بن کر آیا ہوں. کیا دعا فرمائی؟ ہاتھ اٹھائے، دعا کیا فرمائی؟ اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے. یہ نہیں جانتے. اور حضور نے فرمایا یہ نہیں، ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے کر آئیں گے. اور دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ. آج مبلغ جس وقت تبلیغ کرتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے سامنے والا متوجہ رہے میرے، یا سبحان اللہ ہی کہتا رہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ یار کوئی بات سمجھ آ رہی ہو. لیکن میرے نبی جس وقت تبلیغ کرے نہ کوئی سبحان اللہ کہنے والا موجود ہے، کوئی سبحان اللہ کہنے والا بھی موجود نہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. سب بت بنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پتھر مارا، کوئی کیا کر رہا ہے. لیکن حضور تبلیغ کرتے رہے. حضور نے تبلیغ کرنا نہیں چھوڑی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب یہ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے یا میری بات پر آ نہیں رہے نا، لیکن آنے والی نسلیں ضرور ان کی یہ کام کریں. یہ میرے نبی کی تبلیغ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ ہے. آج خطیب تھوڑا سا آپ دیکھیں نا، بعض دیکھے ہوں گے آپ نے، خطیب غصے میں آ جاتے ہیں. میں کیسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں جنہیں پتہ ہی کچھ نہیں، جنہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے. لیکن میرے حضور کی تبلیغ ہے دین پر، دیکھیں نہیں سن رہے حضور سنا رہے ہوں. انہوں نے فرمایا آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ضرور ایمان لائیں گے. اور پھر دیکھیں عرب میں سارے ہی اہل ایمان ہو گئے ہیں. یہ حضور کی تبلیغ دین تھی. اور حضور فرماتے اگر دعا کرتے تو کون سی چیز مشکل تھی؟ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، جو رب کی بارگاہ میں دعا کر دے رب تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے، مستجاب الدعوات ہوتا ہے. لیکن میرے نبی چاہتے تو یہ کر سکتے تھے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کیا بن کے آیا ہوں؟ رحمت بن کے آیا ہوں. ہر اس چیز کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں کہ جو اس کائنات کے اندر موجود ہے. حضور انسانوں کے لیے رحمت، حضور جانوروں کے لیے رحمت. حضرت ام سلمہ فرماتی ایک دن ایسا ہوا حضور جنگل کی طرف نکل گئے تو دیکھا کہ ایک شکاری نے نا جال بچھایا ہوا تھا، اس شکار کے اندر ایک ہرن آ گیا. اب ہرن پکارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اے اللہ کے آخری نبی میری بات سنیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ہرن کے پاس چلے گئے. اسے کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس شکاری نے مجھے قید رکھا ہوا ہے، جال بچھایا تھا میں اس کے شکار کے اندر پھنس گئی ہوں، میرے 2 بچے ہیں دودھ پیتے ہوئے، آپ صرف میری ضمانت دے دیں، میں انہیں دودھ پلا کر انہیں بتا کے راجوں گی کہ آج کے بعد میں نے تمہیں دودھ پلانے نہیں آنا، آپ مجھے اجازت دے دیں، بس میری ضمانت دے دیں، میں انہیں دودھ پلا کر آ جاؤں گی، انہیں بتا دوں گی کہ آپ آج کے بعد بیٹا اب اپنی زندگی آپ تم نے جینی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کھول دیا، وہ چلی. اب حضور کھڑے ہو گئے. اتنی دیر میں اعرابی آ گیا جس نے وہ جال بچھایا ہوا تھا. اس نے کہا میں نے یہاں پر ہرن پکڑا ہوا تھا. اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آ جائے گا. کہتے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ بھائی؟ شکاری اپنا شکار جو ہے اگر شکاری کے جال سے نکل جائے تو دوبارہ کیسے آ سکتا ہے واپس؟ وہ کیسے آئے گا؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس چیز کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں. وہ میرے نبی کی حقیقت کو جانتا نہیں تھا. ہیں چند لمحے گزرے، ہرن اور اس کے 2 بچے دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں. اب اس اعرابی نے بھی دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہرن بھی آ رہا 2 بچے بھی آ رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو حضور نے پوچھا، حضور تو ہر بندے کی ہر ایک جانور کی ہر ایک بندے کی بولی کو سمجھتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بھئی ان بچوں کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے جب انہیں بتایا نا کہ اللہ کے آخری نبی میرے ضامن ہیں اور وہ ضمانت کے طور پر کھڑے ہوئے ہیں، بیٹا جلدی جلدی دودھ پی لو اور آج کے بعد اپنا جو ہے وہ انتظام خود کر لینا. تو ان بچوں نے کہا کہ ہم بھی اس آخری زمان نبی کی زیارت کے لیے جائیں ہیں. اور وہ بھی آئے پھر. اللہ اکبر. یہ میرے نبی رحمت بن کر آئے، ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا